بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسٹ نیشن قرآن دوست پروگرام کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں قرآن مجید کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 سے 140 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور تجھ سے یتیم عورتوں کے نکاح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم اجازت دیتا ہے، اور جو حکم تمہیں قرآن سے پڑھ کر سنایا ہے اور ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کا تم حق تو نہیں دیتے لیکن ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور اسی طرح وہ حکم جو کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی بھی کرو گے پس تحقیق اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے لڑنے یا منہ پھیرنے سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح سمجھوتا کر لیں، اور سمجھوتا بہتر ہے، اور انسان کے نفس میں حرص تو ہوتی ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ اور تم عورتوں بیویوں کو ہرگز برابر نہیں رکھ سکو گے، اگرچہ اس کی حرص کرو، سو تم بالکل ہی ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری عورت کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا، اور اللہ وسعت کرنے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہم نے حکم دیا ہے پہلی کتاب والوں کو بھی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اور وقت آنے پر اللہ کی طرف گواہی دو، اگرچہ خود پر ہو یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر۔ اگر کوئی مالدار یا فقیر ہے تو اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، سو تم انصاف کرنے میں دل کی خواہش کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی گئی تھیں۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو پس وہ شخص بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے رہے، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا ان کے ہاں سے عزت چاہتے ہیں؟ سو ساری عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور اللہ نے تم پر قرآن میں حکم اتارا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں پر انکار اور مذاق ہوتا ہے سنو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، اور اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں ایک ہی جگہ اکٹھا رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔